ایک شب کی سہاگن قسط نمبر 7۔ جب رونے کی آوازیں زیادہ ہوئی تو میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور باہر کی طرف آئی تو بہت سے لوگ جمع تھے اور خون میں لت پت رب نواز میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ آ گئی منحوس، کھا گئی ہمارا بھی سہاگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا اور آگے گئی تو سرفراز میرے قریب آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہ ہی رونا آ رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے بات ہو رہی تھی۔ میری سوتن نے ملازمہ سے کچھ کہا اور ملازمہ میرے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ علاقے کے لوگ گھر میں جمع تھے۔ مالکن اپنے کپڑے اتار دیں اور یہ کپڑے پہن لیں۔ اس نے مجھے ایک سفید لباس دیا، میں نے وہ پہن لیا۔ ابھی تک میرے حواس غائب تھے۔ میری چوڑیاں اتار لی اور میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ سب کچھ اتار دیا۔ رات کا وقت تھا، سب رو رہے تھے۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی گھٹنوں پر سر رکھ کر اور پھر دل میں سوچ رہی تھی قسمت بھی مجھ سے خوب کھیل کھیل رہی ہے اور یہ کیا امتحان ہے میرا۔ ایک رات کی بیاہی، آج میں بیوہ ہو گئی۔ اتنی دیر میں میری اماں روتی ہوئی آئی میرے پاس، مجھے سینے سے لگایا۔ جو اتنی ہنسمکھ مزاج تھی آج خاموش تھی۔ صبا اور اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ صبا میری طرف دیکھ رہی تھی، میں نے منہ جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف آئی اور بولی، نوری ہم نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ میں خاموش رہی۔ پوری رات لوگ آتے رہے، جنازہ گھر میں تھا۔ کچھ لوگ تو صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت بیوی لے آیا بیچاری کل رات، اور ہاں کیسے ماں باپ تھے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی اتنے بوڑھے کو بیاہ دی۔ پوری رات میں ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی، لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ صبح جنازہ لینے جب مرد اندر آئے تو شرجیل بھی تھا، پر اس نے پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ میری اچانک نگاہ پڑی، پر پتہ نہیں یہ زندگی کا کیسا مقام تھا۔ میرا ہر احساس مر چکا تھا، ہر کوئی اپنے گھروں کو لوٹ گیا تھا۔ تب مجھے ایک ملازمہ اور صبح اٹھا کر مجھے اندر لے گئے۔ اماں بھی میرے ساتھ تھی۔ کمرے میں جاتے میں نیچے بیٹھ گئی۔ بیٹی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، بیٹی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اب تمہارا یہاں کیا کام؟ صبا نے کہا، آنٹی یہ آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ رات کو سب سو گئے شاید، پر مجھے ایک پل بھی نیند نہ آئی۔ اپنے بستر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل یہاں وہ شخص مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے تھا، آج یہ ایک بیوہ کا کمرہ ہے۔ میری قسمت میں ایک شب کی سہاگن ہونا لکھا تھا۔ اب پوری زندگی ایسے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی۔ جب ساری رسومات ہوئی تو ابا اماں نے سرفراز سے کہا، اب ہم اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ تب سرفراز اور صبا نے کہا، بالکل لے جائیں۔ میری بڑی سوتن وہیں سے پکاری، نہیں یہ نہیں جا سکتی۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا بولے، مالکن ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا، آپ کی بیٹی ایک رات اور ایک دن جاگیردار کے ساتھ گزار چکی ہے۔ عورت کے حاملہ ہونے میں کیا وقت لگتا ہے؟ یہ عدت میں بیٹھے گی اور پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ سرفراز بولے، امی جان آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں ادھر ہی رہ گئی۔ صبا روز آ جاتی مجھ سے باتیں کرنے، پر میرا دل باتوں میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میرا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا اور شدید نیند کی حالت میں رہتی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو بھی کھاتی متلی ہونے لگتی۔ 1.5 ماہ گزر گیا تھا۔ جاگیردار کو مجھے اس کی شکل بھی یاد کم ہی تھی۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ سرفراز ڈاکٹر کو لے آیا، اس نے میرا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ کروائے، اور جب رپورٹ آئی تو سب حیران ہو گئے کیونکہ میں حاملہ تھی۔ تب میری سوتن نے کہا، اسی لیے میں نے جانے نہیں دیا، پتہ چلا سب کو۔ میں بہت اداس ہو گئی اس بات سے، تو اب لگتا تھا زندگی بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرا رنگ روپ سب جل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت کمزور ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جیسے میری عدت پوری ہوئی میں جانا چاہتی تھی، اور شرجیل ہر بہانے سے ادھر ہی رہتا تھا۔ میں باہر کم ہی جاتی تھی، باہر پر وہ میرے روم میں آ جایا کرتا تھا۔ اتنا صدمہ لگا ہے اپنے بوڑھے شوہر کا، میری محبت کو بھول گئی۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی شرجیل کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ میرے پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ نوری یاد رکھنا، میں صرف بچہ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تو مرنا چاہتا تھا پر شاید اس لیے بچ گیا۔ میں رونے لگی، شرجیل تمہاری محبت نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ وہ جب میں ہوٹل میں ملنے آئی تھی میرے بابا نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اتنے میں سرفراز اندر آ گئے۔ میں چپ ہو گئی اور شرجیل بھی اداس ہو کر باہر چلا گیا۔ اگلے دن سب گھر والے شاپنگ کر چلے گئے اور ملازمہ گھر پر تھی۔ اتنی دیر میں شرجیل گھر آ گیا۔